تو ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، ہم اپنے ہر مطالبے سے دستبردار ہو جائیں گے۔ صرف علی کا یہ جملہ آئین میں شامل کر لو کہ اہل توریت کو توریت سے جواب دیں گے، اہل انجیل کو انجیل سے جواب دیں گے، اہل زبور کو زبور سے جواب دیں گے، اہل قرآن کو 1400 برس پہلے امام معصوم نے اسلامی نظام عادل کا تصور سے کیا تھا کہ توریت کو انجیل کا نافذ نہیں کروں گا، انجیل کو زبور سے نافذ نہیں کو ثبوت کا نافذ نہیں ہونے دوں گا، ثبوت کو انجیل پر نہیں۔ توریت والوں کے لیے توریت، زبور والوں کے لیے زبور، انجیل والوں کے لیے انجیل، قرآن والوں کے لیے قرآن، سب مطمئن معاشرہ پرسکون۔ دیکھا یہ ہے وہ بنیادی عقیدہ جو شریعت کی روشنی میں معصومین نے ہمیں پہنچایا۔ معصوم نے کہا کہ قرآن کا لفظ قرآن اندھیرے راستوں میں روشنی کا چراغ ہے، قرآن ہدایت کا چشمہ ہے، قرآن کے روح کو راستہ دکھاتا ہے، قرآن صراط مستقیم ہے، قرآن وہ مکمل ثابت حیات ہے کہ جس نے اب یہ پھر میں یہاں جملہ مطلبہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن ثابت حیات ہے۔ ایک عجیب سی بات کہہ رہا ہوں، جو منتظر رہتا تھا کہ معصوم عمل کرے تو میں نازل ہوں۔ میں ظاہر ہے کہ ساری باتیں تو آج نہیں سمجھا سکوں گا، باقی تو کل سمجھاؤں گا، لیکن یہ جملہ سمجھائے بغیر گفتگو مکمل نہیں ہوگا جو کہنے جا رہا ہوں۔ اس پر آپ کو بتائیے، قرآن عقیدہ میں نے کہہ دیا کسی کو شک سننے کی گنجائش نہیں ہونا چاہیے ہمارے عقیدہ قرآن میں، اس لیے کہ ہم قرآن کو تو جب چھوڑے نا جب علی کو چھوڑے، ہم ساری دنیا کو چھوڑے بیٹھے ہیں کہ علی کی وجہ سے قرآن کو جب چھوڑ دیں گے خدا کی قسم ہے نا۔ تو ذرا دیکھتے جائیں، غور کرتے جائیں اس عقیدے کو میں بار بار اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ یہ بات واضح ہو، کسی کو غلط فہمی نہ ہو۔ جتنے عقائد ہیں ہمارے انشاءاللہ ہم آئندہ 4 مجالس میں عرض کریں گے، 5 مجالس میں عقیدے کی روشنی بھی جتنی بھی دیں گے وہ بھی قرآن کی آیتوں کی روشنی میں دیں گے۔ قرآن وہ مکمل صحیفہ ربانی ہے، وہ ضابطہ حیات ہے، وہ علم کا سرچشمہ ہے جو اہل بیت کے عمل کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ اب آپ پوچھیں، 2 مثالیں آج دوں گا، باقی مثالیں میں کل دوں گا، اگر نہ دوں تو مجھے یاد دلانا درمیان میں، اس لیے کہ یہ مضمون تشریح نہ رہے ورنہ بات مکمل نہیں ہوگی۔ قرآن وہ سرچشمہ ہے کہ جو انتظار کرتا ہے، یہ یوں سمجھے کہ قرآن اور اہل بیت، قرآن اور امت، بات حاضر ہو جائے گی۔ قرآن اور امت کا تعلق یہ ہے کہ 90 کروڑ مسلمان پابند ہیں کہ جو کچھ قرآن میں نازل ہوا اس پر عمل کریں، جو قرآن کی آیتوں کے مطابق زندگی گزارے اسے مسلمان کہتے ہیں۔ میں تو اسی سکون سے پڑھوں گا، اس لیے کہ بات آپ کو بہت اہم سمجھانا ہے۔ نعرے آپ بہت لگا چکے، داد آپ بہت دے چکے، اس کی اب ضرورت نہیں ہے، بات سمجھانی ہے۔ اور انشاءاللہ اگر مولا نے طاقت دی اور میں نے یہ بات سمجھا دی تو آپ زمین پہ تو نظر نہیں آئے گی، جبریل کے ساتھ اڑیں گے مولا کی تولا کی فضاؤں میں، ہے نا۔ لیکن ذرا سا اس بات کو سمجھنے میں آپ کو دقت ہوگی کیونکہ مسئلہ ذرا دقیق سا ہے اور ہے بھی بڑی ضرورت کی بات جو میں کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں، مسلمان یا مومن اسے کہتے ہیں جو قرآن کی آیتوں کے مطابق زندگی کرے، گزارے، جس طرح قرآن کی آیت آئی بالکل اسی طرح زندگی گزارے۔ قرآن کی آیتوں کے مطابق عمل کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ اہل بیت ان معصوم ذوات مقدسہ کو کہتے ہیں کہ جن کے عمل کے انتظار میں قرآن لوح محفوظ پر رکا رہے۔ پھر سمجھیں ابھی آپ، پھر سمجھیں اس بات کو۔ بھائی آیت آئی ایھا الناس، جو میری عنوان ہے آیت، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، آیت آئی نا، جس نے یہ کلمہ پڑھا اس نے آیت کی تعریف کی نا، آیت نے کہا نا کہ لا الہ الا اللہ کہو،
آیت نے کہا کہ محمد رسول اللہ کہو، آیت نے کہا کہ اقیموا الصلاۃ، آیت نے کہا کہ نماز پڑھو، آیت نے کہا کہ روزے رکھو، آیت نے کہا نا کہ حج کرو، آیت نے کہا کہ امر بالمعروف کرو، آیت نے کہا کہ نہی عن المنکر کرو، آیت نے کہا کہ اطاعت رسول کرو، آیت نے کہا، آیتیں کہتی رہی، مسلمان عمل کرتا رہا، اسی پر تو مسلمان بنا نا۔ لیکن اہل بیت اسے کہتے ہیں، اہل بیت اس خانوادے کو کہتے ہیں، اہل بیت ان معصوم ہستیوں کو کہتے ہیں کہ جن کے عمل کے انتظار میں آیتیں رکی رہیں، آیتیں رکی رہیں، یہ عمل کریں تو آیت آئے، یعنی آیتیں آئیں تو ان کے عمل کے نتیجے میں آئے۔ اور یہ کتابت نہیں ہے، قرآن سے کہیں نہیں لگا، آنے اسلام سے قرآن کی روشنی ہے، اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، بتائیں مجھے کہ آیت قرآن مجید میں موجود ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں ایسا بھی ہے جس نے ہجرت ہے، جس کا نفس ہوتا ہے اپنا نفس اللہ کی مرضی میں بیچتا ہے۔ مجھے بتاؤ علی سویا پہلے یا آیت پہلے آئی؟ ابھی چلو، ابھی ذرا مجھے آواز سے سوال بھیجے محمد عالم، یہ بتائیے کہ علی بستر پہ سوئے پہلے یا آیت پہلے آئے؟ آپ بتائیں نا، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، پہلے آیت آئی؟ نہ پہلے سوئے، ہاں یہی تو نا، میں نے کہا پھر میں سنا کے آ رہا ہوں۔ علی پہلے سوئے نا، علی سوئے تو آیت آئی، جب تک نہیں سوئے آیت نہیں آئی تھی، آیت تھی تو صحیح، آئی نہیں تھی۔ خدا ریڈی میڈ خدا ریڈی میڈ آیتیں پیدا نہیں کرتا، آیتیں پہلے سے لوح محفوظ پر موجود ہیں، سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ یہ سب ہمیں اذن نزول دے، سب ہمیں اجازت ہے۔ علی جب تک نہیں سوئے بستر پر آیت رکی رہی، اللہ جانے کب سے رکی ہوئی تھی، انتظار کر رہی تھی کہ کوئی سونے والا سوئے تو میں نازل ہوں، علی سوئے تو آیت نازل ہوئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ بتائیں مجھے قاریان قرآن علی نے انگوٹھی پہلے دی یا آیت پہلے؟ علی دونوں آپ بتا دیں۔ بلند ترین سلوات، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی دلی مرادیں پوری کرے، آپ کی دلی تمنائیں پوری کرے، آپ کی مشکلات آسان کرے، آپ پر جو مسائل ہیں، جتنے بھی حاضرین میرے بھائی اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، دل کی گہرائیوں سے مولا تو جاننے والا ہے، یہ سب حاجت مند ہیں، سب تیرے ماننے والے ہیں، مولا انہیں مشکلوں سے نجات دینا اور ان کی حاجتوں کو پورا فرما، اس لیے کہ یہ تیرے حسین کے ماتم ہے۔ یہ گفتگو یہاں نامکمل چھوڑ رہا ہوں، کل پر ملتوی کر رہا ہوں، کل انشاءاللہ عرض کروں گا، یہاں سے آگے بڑھاؤں گا، نتیجہ دوں گا، ابھی نتیجہ نہیں دیا، ایک اشارہ دیا ہے تاکہ ملت گھر جا کے سوچے اور غور کرے کہ آیتیں پہلے آئیں یا انہوں نے عمل پہلے کیا۔ ابھی سینکڑوں آیتیں ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں، جب انہیں وقت میں گنجائش ہوئی تو انشاءاللہ آئندہ 5 مجالس میں ہم عرض کریں گے اس عقیدے کو بیان کرتے ہوئے۔ یہ مجلسیں ہمارا عقیدہ ہے، یہ اجتماع ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا اصول ہے، ہماری بنیاد ہے، ہماری آئیڈیالوجی ہے، ہماری پہچان ہے۔ ان مجلسوں کا احترام ہم پر واجب ہے، ان مجلسوں کا تقدس ہم پر واجب ہے، ان ممبروں کا تقدس ہم پر واجب ہے۔ ہزاروں ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے اور ہے ہمارا عقیدہ کہ جہاں یہ مجلسیں ہوتی ہیں وہاں معصومین تشریف لاتے ہیں۔ ہمیں ان مجلسوں میں یہ انداز فکر ضرور پیش نگاہ رکھنا چاہیے کہ یہ ان مجلسوں کے وارث سرکار زمانہ ہے۔ یہ ہم پرسہ جو دیتے ہیں نا، یہ اپنے آخری امام ولی عصر عجل اللہ تعالی صلوات ہے جناب
ہم انہیں فرصت دیتے ہیں تو ہم جب مجلسوں میں آئیں تو اس ادب کے ساتھ آئیں، اس احترام کے ساتھ آئیں، اس لیے کہ یہ مجلسیں بڑی مشکل سے قائم ہوئی ہیں۔ اللہ جانے کتنی قربانیاں آپ کے آبا و اجداد نے دی ہیں جب یہ مجلسیں قائم ہوئی ہیں۔ میرے نوجوان دوستوں، غصہ اپنی جگہ، جوش اپنی جگہ، جذبات اپنی جگہ، مگر ان مجلسوں کے تقدس کو پیش نگاہ رکھو، حسین کے ذاکر کا احترام کرو۔ جو بھی ذکر حسین کرتا ہے، یہ کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے 2 دن سے، یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے۔ جو کچھ مسٹر پاک میں ہوا، یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے۔ دنیا کیا کہے گی کہ کیسی غیر مہذب قوم ہے یہ۔ عزیزان محترم، اگر کسی سے کوئی شکایت بھی ہے، کوئی گلا بھی ہے، تو اس کے گھر پہ جائیے، اس کے ڈرائنگ روم میں جائیے، اس سے جا کر سوال کیجیے، اس سے پوچھیے کہ یہ ہمیں شکایت ہے، یہ ہمیں غلط فہمی ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر اسی طرح مجلسیں خود ہی اجاڑنا شروع کر دی تو جو کام دشمن چاہتے ہیں وہ خود ہم کر لیں گے، تو کل فاطمہ زہرا کو حشر میں کیا منہ دکھائیں گے؟ دوستو، اس لیے میں اپیل کرتا ہوں، سب کا احترام کرو۔ مولا سارے ذاکروں کو سلامت رکھے، مولا ہمارے سارے علماء کو سلامت رکھے، سارے مجتہدین کو سلامت رکھے، سارے فقہاء کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ ہمارا ہر ذاکر، ہر عالم، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر مجتہد، ہر فقیہ، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، ہمارے سر کا تاج ہے۔ دوستو، ہمیں یہ پیش نگاہ رکھنا چاہیے، یہ مجلسیں، یہ عزاداری، اس کا احترام پیش نگاہ رہے، اس لیے کہ اگر ان مجلسوں کی عزت نہیں ہے تو پھر کسی کی عزت نہیں ہے۔ جن کی بھی عزتیں بنانا چاہتا ہے نا، وہ حسین سے ہٹ کر نہیں بنیں گی۔ یہ میں بتا دیتا ہوں، اگر کسی کی عزت بنانا چاہتے ہو تو حسین کی جوتیوں میں بیٹھو، اور اسے بھی حسین کی جوتیوں میں بٹھاؤ۔